بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشاعت اسلام کے اندر خواتین کا حصہ، اور آج سے نہیں بلکہ آج تو بہت ہی مشکل معاملات چل رہے ہیں کہ ہم بچیوں کو دینی تعلیمات کی طرف توجہ نہیں دلاتے، دینی تعلیمات کا فقدان ہے۔ آئیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں، تیسری صدی کے اندر بہت بڑی نامور ایک خاتون کریمۃ المروزیہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں وہ یکتا ہے، اور بڑے بڑے ائمہ جن میں ابو بکر الخطیب البغدادی بھی شامل ہیں، جو بغداد سے مکہ پاک پہنچ کر کریمہ سے صحیح بخاری کا سماع کرتے ہیں، صحیح بخاری ان سے سنا کرتے ہیں۔ کون؟ ابو بکر الخطیب البغدادی بغداد سے مکہ پہنچے اور کریمہ سے صحیح بخاری کا سماع کرتے سنتے۔ ابو بکر بن منصور سمعانی کا کہنا ہے کہ میرے والد کریمہ کی علمی شخصیت سے بہت متاثر تھے، وہ کہتے تھے کہ میں نے کریمہ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ صحیح البخاری کی روایات میں ان کے بعد بھی خواتین کا اہم کردار رہا، مثلا مسندۃ الوقت الوزراء بنت عمر کا نام بطور خاص لیا جاتا ہے، جو طویل عرصے تک دمشق اور مصر میں درس و تدریس کرتی رہیں، جن کی روایت بخاری بھی بہت شہرت کی حامل ہوتی۔ اسی طرح عائشہ بنت عبد الہادی بھی تدریس بخاری کے لیے ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں، اور یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی استادوں میں بھی شامل ہیں۔ خواتین نے نہ صرف صحیح بخاری کی درس و تدریس اور روایات کا اہتمام کیا، بلکہ دیگر کتب حدیث کی روایات اور درس و تدریس میں قابل ذکر حصہ ڈالا۔ اس سلسلے میں ام الخیر فاطمہ بنت علی بغدادیہ کا نام قابل ذکر ہے، جو اپنے وقت کی مشہور راویہ صحیح مسلم تھیں۔ یہ اپنے وقت کی صحیح جو راویہ جو ہیں قابل ذکر راویہ اور مشہور راویہ صحیح مسلم تھیں۔ ام احمد زینب بن المکی بن علی بن کامل الحرانی 94 سال تک زندہ رہیں، 94 سال تک زندہ رہیں۔ ان کے گرد طلبہ کا ہجوم رہتا، مسند احمد کی روایت کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو ابن نقطہ نے اپنی کتاب تقوید معرفت الروات السنن والمسانید میں ایسی 12 خواتین کا ذکر کیا جو اپنے اپنے دور میں کتب احادیث کی روایت میں مشہور ہوئی۔ یعنی آج تو بلکہ ضرورت ہے دوستو، ہم اپنی بچیوں کو علم دینیہ کی طرف لائیں، تعلیمات اسلام کی طرف لائیں، پھر دیکھیں گھروں میں خوشحالیاں ہوں گی، گھروں میں لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اسلامی تعلیمات کا آج فقدان ہے، بچوں کو بھی اسلامی تعلیمات کا نہیں پتہ، تاکہ غسل کے فرائض و واجبات، غسل کے فرائض کا نہیں پتہ، نماز کے واجبات و سنت کا نہیں پتہ، وضو کے فرائض کا نہیں پتہ، وضو کے طریقے کا نہیں پتہ۔ تو یہ ساری چیزیں دین اسلام کی تعلیمات ہم اپنے بچوں کو نہیں دلاتے، اسی وجہ سے بچے محروم رہتے ہیں۔ یہ تو آپ کے سامنے میں تیسری صدی کی مشہور خواتین کا تذکرہ کیا، جنہوں نے اسلام کی تابندگی اور اسلام کی زندگی اور اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے دن رات ایک کیا، اور اپنی سرگرمیوں کو اسلام کے لیے وقف کر کے اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو استفادہ دینے میں کامیاب ہوئی، لوگوں کو مستفید کرنے میں کامیاب ہوئی، لوگوں کو آراستہ پیراستہ کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی بیٹوں کو دینی تعلیمات کے حصول کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔